ہم اپنے یوٹیوب چینل حرف حقیقت پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک نئی کہانی، اخلاقی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا عنوان ہے ایک چور اور سنار۔ ایک نہایت شاطر اور چور تھا، ماہر تھا۔ اپنی چوری کرنے میں اس نے خوبصورت لباس زیب تن کیا اور معزز و مکرم نظر آنے لگا۔ سنار کی دکان میں داخل ہوا۔ آگے کیا ہوا یہ سب جانیے گا آج کی اس کہانی میں۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اصل کہانی کی جانب۔ کہتے ہیں کہ ایک نہایت شاطر اور ماہر چور نے چوری کرنے کی خاطر مہنگا لباس زیب تن کیا، معزز اور محترم دکھائی دینے والا شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں سنار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سنار نے جب اپنی دکان میں وضاقتہ سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا، جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا، تو سنار کو ایسے لگا جیسے اس کی دکان کے بھاگ جاگ اٹھے ہوں۔ اسے اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت اور وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سنار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے محروب میں چور نے کہا، آج آپ سے خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں؟ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خود خواہ ایک ہی درہم ہی کیوں نہ ہونا چاہیے۔ سنار نے چاند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی، اس کی ساتھی تھی، دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائیہ لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنے کے لیے کہا۔ سنار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سنار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تم کیسے بد نصیب انسان ہو، برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور آپ اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں علاقے کی مشہور و معروف شیخ صاحب ہیں۔ خدا نے کثرت علم، دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں۔ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ سنار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو میں پہچان نہ سکا۔ شیخ نے سنار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی پر نادم ہونے والا شخص اللہ کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی میرا یہ رومال لے لو اور 7 دن تک اسے اپنے چہرہ پونچھتے رہو، چہرے پر لگاتے رہو۔ 7 دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لائے گا جہاں سے آپ کو توقع ہی نہیں ہوگی۔ کثرت رزق آپ کے پاس ہوگی۔ جوہری نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پونجا تو ایسے کرتے ہوئے شیخ وہ سنار بے ہوش ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کی دوست لڑکی نے سنار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعہ کو جب 4 سال گزر گئے اور سنار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تو 4 سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سنار کی دکان پر آئے۔ ان کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس کو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ سنار نے دیکھتے ہوئے اسے پہچان لیا۔ ایک پولیس والا سنار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی قاضی اسے سزا سنا سکتا ہے۔ سنار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں طریقہ واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری پوری دکان لوٹ لی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہاتھ کڑی کو کھولتے ہوئے کہنے لگا،
تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ ساری کارروائی دہراؤ تاکہ ہم واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم عائد کروا سکے۔ شیخ نے بتایا کہ میں اس طرح داخل ہوا اور یہ کہا اور میری مددگار لڑکی آئی فلاں فلاں، جس نے جیب سے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے نے جب جیب سے ایک رومال نکال کر شیخ کو تھمایا، شیخ نے سنار کے پاس جا کر اسی طریقے سے اسے رومال پیش کیا تو پولیس والا سنار سے کہنے لگا، جناب آپ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے رومال کو چہرے پر پھیرے جیسے اس دن پھیرا تھا۔ سنار نے ایسا ہی کیا اور وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نے اپنے دوستوں کی مدد سے ایک بار پھر دکان لوٹ لی، جنہوں نے پولیس والوں کا بھیس بدل رکھا تھا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہر چور بھیس بدل کر ہمارے پاس آتا ہے اور لوٹ کر پتلی گلی سے نکل لیتا ہے۔ ہر دفعہ ایک نیا منظر، نیا لباس، نیا بہروپ، نئی شکل اور نئے حربے سے ہمیں لوٹتے ہیں، جس پر اعتبار کھاتے ہیں، آخر میں وہی چور نکلتا ہے۔ یہ ہے آج کی اس کہانی کا خلاصہ۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔